آج پروگرام میں بات کریں گے پینما پیپرز کیس کی، جس کی روزانہ کی بنیاد پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت جاری ہیں۔ عدالت میں آج وزیر اعظم کے وکیل نے دلائل دیے، لیکن اصل مقابلہ عدالت کے باہر ہوا، جہاں مسلم لیگ نواز اور تحریک انصاف کے اراکین نے میڈیا کے سامنے اپنے اپنے موقف پیش کیے۔ اس کے بعد کچھ بعد اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے، جنہوں نے پارلیمنٹری جماعتوں کے رہنماؤں کا فوجی عدالتوں پر مشاورتی اجلاس بلایا۔ مسلم لیگ نواز کے زاہد حامد نے اس معاملے پر بریفنگ دی، مگر اجلاس میں عدالتوں کے قیام پر فیصلہ نہ ہو سکا۔ اور آخر میں کچھ بات پاک افغان تعلقات کی۔ اتوار کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغان صدر اشرف غنی کو فون کر کے 10 جنوری کو پیش آنے والے دہشت گردی کے واقعات پر افسوس کا اظہار کیا۔ ISPR کی پریس ریلیز کے مطابق آرمی چیف نے پاک افغان سرحد پر بہتر مانیٹرنگ اور بلیم گیم ختم کرنے پر زور دیا۔ افغان صدر کی جانب سے دی گئی پریس ریلیز میں مگر کہا گیا کہ افغان صدر نے جنرل باجوہ سے گلہ کیا کہ پاکستان سے آنے والے دہشت گردوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ بول بول پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں گلمینہ سیٹھی۔ میں نصرت جاوید۔ 0512606027 اور 28 ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں، ڈسپلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کو فون دیا جاتا ہے آپ براہ راست ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں، لہٰذا فون ملتے ہی اپنی بات کا آغاز کرتے اور صرف اسی موضوع تک محدود رہیں جو زیر بحث۔ آپ ہم سے سوشل میڈیا پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/بول-بول-پاکستان1۔ اگر آپ ہمیں ٹویٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول-بول-پاکستان_ اینڈ بول-بول-پاکستان@dawnnews.tv پہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ یس تو گلمینہ بی بی بالآخر آپ رہ نہ پائیں، پینما پیپرز لیڈ سٹوری میں آ گیا۔ حالانکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ چونکہ ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے، ہماری یہ ایک فرم پوزیشن ہے کہ مقدمہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں ہے۔ ایکچولی 5 پریس کانفرنسز ہو گئی نصرت صاحب، تو میں تو پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک آئے، پھر دوسری جماعت کے آئے، پھر نون لیگ والے پھر آئے، پھر PTI والے آئے، پھر انہوں نے PID میں پریس کانفرنس کی، پھر عمران خان نے دوبارہ کچھ نہ کچھ کہا، تو مطلب سمجھ نہیں آ رہی دونوں فریقین کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ بات سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ وہ اپنا مقدمہ ملک کی اعلیٰ ترین جو فائنل حتمی کورٹ ہے وہاں پیش کر رہے ہیں۔ بالکل دونوں کے وکلاء، دونوں فریقین کے بڑے نامور، اپنے شعبے کے بڑے ماہر، لیکن ایک عجیب و غریب تماشا ہو جاتا ہے۔ اور ابھی آخری قسط یہ پریس کانفرنس، جوابی پریس کانفرنس کی ابھی 6 بجے بھی چلی، وہ جو حکم کی ہوتی ہے۔ PID میں اب میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ اچھا بھائی، کیونکہ آپ سوچتی ہو کہ بہت سارے لوگ، آپ سوچتی نہیں بلکہ لوگوں نے آپ سے باقاعدہ گلہ کیا کہ ہم شاید پاناما پیپرز کو اس لیے ڈسکس نہیں کرتے کہ نواز شریف کے ہاں سے لفافے آتے ہوں گے، کھل کر بات کریں، تو آپ توجہ پٹانے کو کرتے ہیں۔ تو اسی لفافے کو حلال کرنے کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ یار اگر اس کو پاناما کو ڈسکس نہیں کرنا تو پھر کیا، جس سے لوگوں کی آئی بالز بھی رہیں، لوگ دیکھیں بھی۔ تو مجھے ایک دم سے خیال آیا، بہت بڑا ایک سکینڈل چل رہا ہے جی نصرت صاحب، وہ پاکستانی باکسر بیچارہ، یعنی پاکستانی نژاد مسلمان بھی ہے، عامر، اب اس کی ایک کو ویڈیو بنا کے ہم 8 بجے کر رہے ہیں نصرت صاحب، 12 بجے کا پروگرام نہیں ہے، لیٹ نائٹ میں ہوتے ہیں نا، تو شاید یہ گفتگو کر بھی سکتے ہیں، لیکن یہ لیٹ نائٹ کے یہ تو مین سٹریم میڈیا میں بھائی، لندن کے مرر اخبار میں، جی وہ تو سب ڈیلی میل، یہاں پر ہمارے مین سٹریم اخبارات نے اس کو لفٹ کیا ہے اس بات کو، لیکن انہوں نے بڑی مزے سے وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا ہومیوپیتھک قسم کی ہیڈ لائن بنائی۔ ہیڈ لائن جو بھی ہو، لیکن بہرحال دیکھو یہ قضیہ چل تو رہا ہے۔ اس کی بیگم صاحبہ، پہلے تم خواتین کی حقوق کی چیمپئن، میں کسی کی ذاتی زندگی پہ نصرت صاحب میں تبصرہ نہیں کر سکتی، سچی بات ہے، عجیب ہے، وہ جو مرضی وہ پبلک ڈومین میں کرتی رہیں، وہ ان کی ذاتی ان کے مسئلے ہیں، جو بھی مسئلہ ہے مجھے نہیں پتا۔ دوسری بات ہے اس کے ہر کہانی کے سارے پھر سائڈز آف دا سٹوری سننے پڑتے ہیں نا، تو مطلب آئی تھنک تو عامر خان سے اگر ہم رابطہ کر کے یہ نہیں تو میں کیا پوچھوں اس سے کہ آپ کی سائڈ آف سٹوری کیا ہے؟ نہیں اس گانے کے بارے میں خالی کہ جو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کیونکہ اس کو بیچارے کو پہلے بلیک میل بھی، یہ بیچارہ کہاں سے ہو گیا؟ ایک تو مطلب غلط حرکت کرو، پکڑے جاؤ، اور پھر آپ کو لگے ہائے بیچارہ پکڑ، مطلب کیا میں کہوں، ہمدردی تو ہوتی ہے۔ نصرت صاحب بات یہ ہے کہ مطلب اس نے کچھ کیا جو کہ نکل آئی اس کی ٹیپ، اور اب سب اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہونا بھی یہی چاہیے ایسی چیزوں کے اوپر، مطلب اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا،
if this is what he did, بہت اچھی بات ہے. اور embarrass ہو, he is pretending کہ کچھ بھی نہیں ہے. Very nice کہ میں نے foreign message کی. ہم جب جوان تھے تو ان دنوں فیس بک شکر کریں نا, یہی تو بات ہے واقعی. چلیں اگر آپ اچھا ویسے ایک اور بات ہے, وہ یہ 2-3 مرتبہ یہ باز بھی نہیں آیا نا, ایک دفعہ کیا پکڑا گیا, پھر اس نے اس طرح کی حرکت کی, پھر پکڑا گیا. بھائی بس کر دو, جس چیز میں مزہ ہے بار بار کرنے کو دل تو کرتا ہے نا, کیا کریں. اچھا خیر چلو, اگر تم اس بات پہ نہیں, کیونکہ آج میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ آج سارا زور اسی بات پہ تھا. دیکھو یہ جو پاناما کیس کے بارے میں ہے نا, سمپل سی بات ہے, آپ کا ملک, آپ کا معاشرہ ٹوٹلی ڈیوائڈ ہو چکا ہے. ایک لفظ استعمال ہو گیا باجے کے ساتھ, بریکنگ نیوز, استثناء مانگ لیا. بعد ازاں اچھا اب سپن کا زمانہ ہے نا, آج کل سیاست تو ہوتی نہیں ہے, صرف سپن ہوتی ہے, آج کل سپن ہوتی ہے. ویلکم بیک. ٹیکنیکل ایشو ہو گیا تھا جس وجہ سے ہمیں جلدی بریک لینی پڑی. یس نصرت صاحب. اچھا بی بی, میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر فرض کریں اس وقت ہم ٹاس کریں تو آپ کا فرض کریں کہ یہ آ جائے کہ یو آر پرو نواز شریف, میرا آ جائے پرو عمران, تو ہم دونوں آج کی کارروائی کو بالکل اپنے اپنے انداز میں اس طرح پیش کر سکتے ہیں کہ جیسے جیت گئے. بالکل صحیح ہے. اگر آپ نواز شریف کے ساتھی ہیں تو صاحب کیا ہم نے تو صرف ریفر کیا تھا 2 آرٹیکلز کو, 66 اور 248, استثناء تو نہیں مانگا. ہم نے تو صرف یہ کہا کہ جی پارلیمنٹ میں جو کچھ تقاریر ہوتی ہیں اسے کورٹ میں ڈسکس نہیں کیا جاتا. بالکل. اچھا اب ہمارے ہاں جو قانون آئین کی جو خطاب ہے اس کو عام طور پر پڑھا نہیں جاتا. جلدی سے میں صرف آپ کو آرٹیکل 248 سنا دیتا ہوں, جس میں متعلقہ بات ہے, مگر شرط یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ نارملی ڈسکس نہیں ہوگی, مگر شرط یہ ہے کہ اس شق میں کسی امر سے کسی شخص کے وفاق یا صوبے کے خلاف مناسب قانونی کارروائیاں کرنے کے حق میں مانع ہونے کا مفہوم اخذ نہیں کیا جائے گا. رائٹ. مثلا پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کی تقریر بھی ان کے بچوں کو اس بات سے ہرگز کوئی امیونٹی فراہم نہیں کرتی, اور نہ ہی نواز شریف صاحب کو کہ وہ اپنے ٹیکس ریٹرنز اور اپنا منی ٹریل. ایک بات تو یہ ہے, لیکن اس کے باوجود آپ اگر تحریک انصاف کے حامی ہیں تو آپ کی دانست میں آج ٹی وی سکرینوں کی حد تک نواز شریف اپنا مقدمہ ہار گئے, کیونکہ وہ اور ان کے لوگ کہتے تھے جی میں استثناء نہیں لوں گا, اور آج میں نے استثناء لیا, اور اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں نا, اور اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب اس میں بتائیے ہمارے پاس انالیسس کو کیا ہے, ہرگز کچھ نہیں ہے. جو جج ڈیسائیڈ کریں گے پھر دیکھیں گے, یہی ہے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اس لیے اوائڈ کرتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, آپ کو اگر پلیز کرنا ہے, مجھے نواز شریف کی کانسٹیٹوئنسی کو پلیز کرنا ہے, میں اس کی اپنی انٹرپریٹیشن کر دوں. آپ بیلنسنگ ایکٹ, کیونکہ جرنلزم میں بیلنس کرنا ہوتا ہے, جبکہ میری دانست میں اس وقت 2 اہم ترین سیاسی سوالات ہیں جن کا جواب صرف اور صرف سیاستدانوں کے پاس اور پارلیمان نے دینا ہے. سندھ میں رینجرز کی تعیناتی, کہ جناب آپ کیا کرنا ہے. اب تو پی ٹی آئی نے بھی مطالبہ کر دیا نا کہ سال کے لیے دے دیں. بھیا سال کے لیے دے دے, لیکن کیا یہ اچانک ختم تو نہیں ہوتی نا. نہیں تو ہر دفعہ یہی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے انہوں نے, پھر وہ کہتے ہیں ہم دیں گے, پھر وہ کل چانڈیو صاحب آ کے کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس. اس کے بعد کیا ہے, 6 جنوری سے پہلے ہم نے دہائی مچانا شروع کر دی کہ جی فوجی عدالتوں میں ختم ہو رہا ہے. اب ابھی اجلاس جاری تھا, کچھ بھی نہیں. اب سیاستدانوں سے بجائے آپ کو پاکستان میرے اور آپ سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ لا اینڈ آرڈر, میرا اور آپ کا تحفظ, میری اور آپ کی سلامتی کی ذمہ داری کی باتیں, اس کے بارے میں آپ صحیح وقت پر غور نہیں کرتے. بعد میں پھر اور آج ایوان بالا کا اجلاس ہو رہا ہے تو اس میں آپ سارا وقت کس بات پہ, یعنی کہ سیاست انٹرٹینمنٹ ہو گئی ہے. کہ حافظ عبداللہ صاحب کھڑے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی پارلیمانی لاجز میں بوتلیں ہیں, اب وہ بوتلوں کے جواب میں ایک پھکڑ پن چل رہا ہے, باقاعدہ ایک مزاحیہ تھیٹر ہو رہا ہے. تو جب آپ کے سیاستدان اپنی ذمہ داری کو ابینڈن کر دیں
اس میں ہم انفارچونیٹلی انٹرٹینمنٹ کے چکر میں آئی بالز کے چکر میں تو میں پھر عامر خان کو کیوں نہ لے آؤں پھر اگر پھکڑ پن اور انٹرٹینمنٹ آپ نے حافظ حمداللہ صاحب کی گفتگو سے کرنا ہے. بھائی صاحب آپ اگر اتنے ہی پریشان ہیں حافظ صاحب تو آپ ماشاءاللہ ایک دینی تنظیم ہے آپ کی, آپ کے پاس اچھے مدرسوں کے تکڑے لوگ بھی ہیں, بریگیڈ بنائے وجیلانٹے اور جن کے گھر میں نہیں تو ٹھیک ہے نا. آپ کیا مطلب یہ کیا بچگانہ پن ہے؟ پھر جو اس پہ رپورٹ کرے گا وہ کہیں گے آپ اسلام کے خلاف. کدھر جائیں کیا سوال یہ ہے کہ جسٹ ہی واز پوائنٹ سکورنگ. ہاں obviously کہ کھڑے ہو کے تو جی ارے یہ کیا ہم بچوں کو کیا جواب دیں. بالکل بھئی بچوں کو بہت ساری چیزوں کے بہت سارے جواب دینے ہوتے ہیں. صحیح ہے, وہ جوابات تو نہیں دے سکتے, نہ آپ دے سکتے ہیں نہ کوئی اور دے سکتا ہے. تو لیکن بس آپ فوکس جب گفتگو نہیں کرتے اور ہم لوگ ان کی اس بات کو اپنی ہیڈ لائنز میں لا کر اس میں 5-6 منٹ کے پیکجز بنا کر ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہاں بھائیو, یہی خبر ہے, ہاں ہمارے سیاستدانوں, اگر تم ہم سے توجہ حاصل کرنا چاہتے ہو, اگر تم ٹائم بائی کرنا چاہتے ہو, you don't need to spend something, act like a clown. تم مسخرہ پن کرو گے تو تمہیں ایئر ٹائم ملے گا. یہ ہو گیا. اب سارا آپ دن گزار لیجئے, آپ کو استثناء کے علاوہ کیا لفظ ملا, اور شام کا آغاز ہوا تو وہ خالی بوتیں خالی ڈبے شروع ہو گئے, کیونکہ وہ سینٹ کا سیشن. This is your politics. صحیح. اور جو آپ کے 2 بنیادی مسائل ہیں, سندھ کراچی کا امن و امان, رینجر کی تعیناتی, اور سوال یہ ہے کہ حضور درست رینجرز کا بالکل کام نہیں ہے کہ وہ پولیسنگ کرے, لیکن 2008 آج 2017 ہو گیا ہے, 18ویں ترمیم بھی ہو گئی, نیشنل فائنانس کمیشن بھی بن گیا تھا, جی پہ ہی لڑتے رہتے ہیں. تو آپ نے ان 8 سالوں میں جو گزر گئے ہیں پولیسنگ کو کتنا بہتر کیا ہے کہ آپ کو رینجرز کی ضرورت ہی نہ ہو. رائٹ پلیز. اب یہ سوالات تو ہمیں کرنے ہیں نا, ہم یہ سوالات نہیں کریں گے. ہمیں تو آج مل گیا استثناء, بہترین ہے. ایک بٹھا نواز شریف بستی جی نہیں ہو گئی تھا آج تیرا استثناء مانگ لیا تو کہہ رہے تھے. اب وہ سارے چل رہے ہیں کامنٹس کے, مطلب اب جیسے کہ ہو گیا استثناء, مل بھی گیا, شاید عدالت نے انہیں کہہ دیا کہ اب آپ کو استثناء یو آر ڈن. یہ صرف ایک پہلو ہے بی بی, پورے کا پورا جو کیس ہے دیٹ از پناما کنیکٹڈ, کہ وزیر اعظم صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میری اولاد بالغ ہے, بالکل, انہیں اپنے دادا سے ورثے میں ملا اور انہوں نے اپنا بزنس کیا, یہ ان کی ہے پوزیشن. عمران خان صاحب کی یہ پوزیشن ہے یا باقی لوگوں کی کہ جی آپ کا نام پاناما میں اس وجہ سے آیا کہ آپ 1985 سے کسی نہ کسی طرح زیادہ عرصہ اقتدار میں رہے ہیں, آپ نے اقتدار میں رہتے ہوئے کچھ مالی فوائد حاصل کیے ہوں گے, کچھ کک بیکس ہوں گی, کچھ رشوت ہوگی, اس پیسے کو آپ نے غیر قانونی طور پر بیرون ملک منتقل کیا اور اپنے بچوں کے نام سے بنی آف شور کمپنیز میں پارک کر دیا. رائٹ, یہ 2 بنیادی طور پر یہ قضیہ ہے. اب یہ سارے کا سارا اتنا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے کہ جس کو خود بار بار جو ہے عدالت کے ججز جو ہیں وہ سوالات پہ سوالات کر کے پریشان ہو رہے ہیں. ہاں بالکل, کہ وہ کیسے اس کو سلجھائیں. سو کمپلیکیٹڈ. یہاں پہ بیٹھ کے میرے ایسا شخص جس کو جی این پی اور جی ڈی پی کا فرق نہیں ہے, مجھے نہیں پتا, میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں تمہیں, صحیح ہے, مجھے نہیں پتا کہ اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے, یا کیسے مجھے ہرگز نہیں, منی لانڈرنگ کیسے ہوتی ہے. اب مختوم علی خان صاحب ہوں, نعیم بخاری ہوں, بھائی انہوں نے ساری زندگی وکالت کو دی ہے, میں ان سے اچھی کیسے قانون کو سمجھ سکتا ہوں. مسئلہ یہ نہیں, میں تو صرف ایک سیاست کا طالب علم ہوتے ہوئے آئین سے کنسلٹ ضرور کر لیتا ہوں, اور یہ 248 پڑھتے ہی میری آنکھ کو جو لگا ابتدا میں ہی, مگر شرط یہ ہے, تو اس کا شرط یہ ہے, میں تو استثناء رہا ہی نہیں, ایکسیپشن جو دے دی انہوں نے, اور
248 کا تذکرے کے باوجود ٹیکس ریٹرن بھی جمع کروانے پڑ رہے ہیں اور باقی چیزیں بھی آگے آئیں گی جو وہ دیں گے، وہ جانے، ان کا کام جانے. لیکن ہم نے اس بات کو ڈسکس کر کے تو ایک اندھی نفرت اور عقیدت میں بٹی ایک سیگمنٹ کو، یا تو نواز شریف کے حامیوں کو خوش کریں کہ وہ بہت نیک پاک ہیں، یا تحریک انصاف والوں کو کہیں کہ زندہ باد اگے لاتا تو سی اپنا نواز شریف. یہ رہ گیا ہے ہمارا جرنلزم. اور اس میں سے جو وقت ملے وہ یہ کہ مشاہد اللہ صاحب نے یہ فرمایا، اور وہ یہ درویش کا نشہ کیا ہوتا ہے اور غیر درویشوں کا کیا ہوتا ہے. یہ ماشاءاللہ ایک سیکولر پارٹی شاہد سید صاحب یہ فرما رہے ہیں، وہ درویشی ہے، وہ پتہ نہیں کس چکر میں پڑ گئے ہیں. لہذا گیٹ بیک ٹو سیریس بزنس کا ہم افغانستان ڈسکس نہیں کر پائے تھے. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کی صورتحال کو دیکھیں گے آفٹر دا بریک. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _. اب یہ ایمانداری کی بات ہے کہ اب بہت ہو گئی بھائی. آپ کو اگر فوجی عدالتیں نہیں چاہیے تو آپ کو 2 سال پہلے سے یہ پتا ہے کہ 6 جنوری کو ان کی مدت ختم ہو رہی ہے. چاہیے نا صاحب، دیٹس اے پرابلم. تو آپ 5-6 مہینے قبل ہی آپ لوگوں کو، سیاسی جماعتوں کو، کیونکہ آپ کے پاس وہ مطلوبہ میجورٹی پارلیمان میں نہیں ہے کہ آپ اپنی پسند سے آئین میں وہ تبدیلی لا سکیں. You have to take the opposition on board. ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ مل کر کوئی راستہ بناتے جس میں 3 4 5 6 مرتبہ مسلسل اس بات پر غور ہوتا کہ جناب یہ جو تحفظ پاکستان ایکٹ بنایا گیا تھا، اس کے تحت پھر فوجی عدالتیں بنی، اس کا اوورآل کاسٹ اور وہ پروفٹ یہ وہ کیا فائدہ ہوا، نقصان کیا ہوا. اب اس 2 سال کے تجربے میں بھرپور مطالعے، ان پٹ، فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بیٹھ کر آپ پھر یہ طے کر سکتے تھے کہ یار اگر یہ اس نوعیت کی کوئی ایکسٹرا آرڈینری پاورز اگر برقرار رکھی جائے تو اس کا فائدہ ہے، تو ہماری ضرورت ہے. نہیں، فائدہ کیا ضرورت ہے اگر ہے تو ٹھیک یہ طے تو کریں نا. اب یہ فگرز کس نے دینے ہیں، یہ ڈیٹا کون پرووائڈ کرے گا اس پارلیمان کو؟ وہ دینا ہے وزارت داخلہ نے. ٹھیک، وہ آئی نہیں. اب ان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو انگیج کریں، وہ اپنی دنیا میں رہتے ہیں. اسپیکر نیشنل اسمبلی کو آپ خود کنٹروورشل اس طرح بناتے ہیں. ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لیجسلیشن کے لیے جو ہے وہ اجلاسوں کی صدارت کرے جیسے ابھی ہو رہا تھا. دوسرا بلکہ پہلے بھی کس کیپیسٹی میں وہ کر رہے ہیں بھائی؟ صحیح، ان کا کام نہیں ہے. متعلقہ وزیر کو یہ کام کرنا چاہیے. یہ متعلقہ وزیر کرے. متعلقہ وزیر اگر ان کی نہیں سنتے تو وزیر اعظم خود کرے، نہیں تو اسحاق ڈار صاحب کریں. تو ڈیوس میں ارے بی وہ ابھی ڈیوس تو ابھی گیا نا. آپ بھی ایسا ایک پوائنٹ نکالو گی تو ڈیوس تو ابھی گئے نا. 6 مہینے پہلے کہاں تھے؟ صحیح. پھر کہیے گا بیمار تھے. یہ کو بات ہے، تو پھر گھر چلے جائیں. This is no way. This is not the way to run a government. سیدھی سی بات ہے کہ یو ڈپیوٹ، بنیادی طور پر یہ ذمہ داری وزارت داخلہ کی اور وزارت قانون کی ہے کہ وہ انگیج رکھے اور ان سے بات کرے، بریفنگز ہوں، آپ متعلقہ اداروں کو بھی بلوائیں. ٹھیک ہے جی. چودھری نثار کو تو کوسچن ہی نہیں کر سکتے نا نصرت صاحب، ان کی وزارت کو کوسچن بھائی اگر نہیں کر سکتے تو انہیں کہیں کہ چلائیں. پھر ان لوگوں کو کیوں بلواتے ہو اسپیکر یا صادق کے ذریعے راضی کرنے کے لیے؟ اور یہ جانے والے بھی کیوں جاتے ہیں؟ سوچنا پڑتا ہے نا. وہ بھی پھر دیکھتے ہیں نا کہ بھائی ٹھیک ہے بلا لیں تو آ جائیں گے. یعنی آئی وش کہ کوئی ایک، یہ جو پارلیمان کی بالادستی کی بات کرتے ہیں میرے سیاستدان، حافظ حمداللہ صاحب کھڑے ہو کے اس بات پہ تو بہت کہ جی پارلیمانی لاجز میں خالی بوتلیں بہت وہ خراب ہو گئی. او بھائی یہ تو کہو کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کو آپ لیجسلیٹو بزنس میں کیوں انوالو کر رہے ہیں؟ ٹھیک، نو دیٹس اے لیجٹیمیٹ کوسچن. This is not his job to sell for the government. There should be a minister, deputed minister. اور اگر وہ ڈپیوٹیڈ منسٹر تیار نہیں ہے پولیٹیشنز کو انگیج کرنے کے لیے تو خدا حافظ. لیکن ہر ایک کے چکر میں یہ ہے کہ تاثر یہ دو
کہ ہماری فوج چاہتی ہے, یہی تاثر دیا جا رہا ہے. اور وہ جو خبر ذرائع کے ذریعے چلوائی بھی گئی, میں بضد ہوں کہ نہیں, فوج اگر اس کو گلہ یہ ہوگا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ان 2 سالوں میں جو فوجی عدالتیں بنائی گئی تھیں وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں تو وہ ناراض ہوں گے. ٹھیک, پلیز, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو کہیں گے کہ جی ہمارے سامنے کیسز آئے, ہم نے کوئی ڈسپوزل کی ہے, فائن. اور ان کی دانش میں انہوں نے مثال کے طور پر بہت ہائی پروفائل کیسز لائک سبیر محمود کا قاتل, رائٹ, بالکل نہیں, وہ پھر بتائیں گے کہ ہم نے ان لوگوں کو ٹھیک ہے نا سزائیں دی ہیں. لیکن 100 مرتبہ عسکری قیادت سوچے گی کہ اگر ان کے پاس تحفظ پاکستان پی پی او جیسے غیر معمولی اختیارات گرفتاری اور تفتیش کے نہیں ہیں تو وہ محض لوگوں کو سرسری طور پر سزائیں دینے ہچکچائیں گے. نہیں, ٹھیک ہے, اور یہ بات میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, آفٹر اپروپریٹ بریفنگ کہہ رہا ہوں. ٹھیک, لیکن ان کا قضیہ یہ ہوتا ہے, یہ بھی اب جو بلف جو ہے اٹ شوڈ بی کالڈ, دس بلف مسٹ بی کالڈ کہ جی فوج ہمیں کام نہیں کرنے. سب اچھا, اٹس ایزی ٹو سے نا کہ فوج یہ چاہ رہی ہے. آپ مجھے یہ بات بتائیے, آپ کو یاد ہے کہ ابھی باجوہ صاحب نے ٹیک اوور غالباً کرنے والے تھے یا کر چکے تھے, مجھے اب وہ ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا, میں نے کہا بھی یہ بہت تماشا ہو گیا, ہم کیوں اپنے آرمی چیف کو یہ کہتے ہیں کہ وہ افغان صدر سے رابطہ کرے. رائٹ, وائی؟ دیکھیے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے, کہ پاکستان کے خلاف کیا ہے کہ یہاں سیف ہیونز ہیں اور یہاں سے لوگ جاتے ہیں افغانستان, اور پاکستان جو ہے کارروائی نہیں کر رہا صحیح گروپس کے خلاف. اس سے بھی ذرا اور زیادہ ڈیپ اور زیادہ ڈیپتھ میں جائیے. پاکستان کے سیاستدانوں کے پاس پاکستان کی جو منتخب حکومت ہوتی ہے, جو وزیر اعظم ہوتا ہے, اس کے پاس پاکستان کے ایٹمی پروگرام, پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات, پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات, پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات, ان 4 معاملات پر فیصلہ سازی کا کوئی اختیار و قوت نہیں ہے. یہ ہے پاکستان کے بارے میں تاثر. آپ کا جب آرمی چیف, اور یہ آرمی چیف کو میں یقین سے کہہ رہا ہوں جنرل باجوہ صاحب کو کوئی شوق نہیں ہوگا کہ وہ فون کریں. نہیں, وہ حکومت کو معلوم ہی ہوگا تو انہوں نے کیا ہوگا نا, خود ہی وزیر اعظم کی ان کی بات ہوئی ہوگی اس بارے میں تو انہوں نے کیا ہوگا. نہیں, without knowing, but yes, definitely. اب آپ اپنے آرمی چیف سے فون کس صاحب کو کروا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ افغانستان بہت اچھا زبردست. تو اشرف غنی صاحب, ان کا کہاں سے جو ہے, یہ تو صحیح معنوں میں منتخب صدر ہو گئے افغانستان کے. جان کیری آیا یار, ڈیل کروائی اس نے ان کی اور عبداللہ کی, عجیب و غریب قسم کی بیلٹ سٹفنگ ہوئی. اچھا, لیکن وہ شخص جو ایک کانٹروورشل انتخابات کے بعد ایک ڈیل کے نتیجے میں جو نیگوشیٹ, ورنہ تو حکومت ہی نہیں بن رہی تھی نا, افغانستان کا صدر بنا ہوا ہے, اور ہمارے کمزور جو بھی کہہ لیں, 2002 سے آپ کے ہاں ایک کنٹینیوٹی چلی آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. 3ری مرتبہ اس ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں. سرتاج عزیز صاحب کو بچے نہیں ہیں, وہ فون کر سکتے تھے. He could have called. وہاں کے وزیر چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور. تو بات سیدھی سادی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آرمی چیف صاحب کو یہ کہہ کے کہ جی افغانستان کا مسئلہ آپ ہی حل کریں, آپ بات چیت کریں. آپ بنیادی طور پر یہ صرف یہ قدم اٹھانے سے پوری دنیا کے آگے ایک ویزبلی کنسیڈ کر دیتے ہیں کہ ہاں جی میرے پلے تو کچھ نہیں جی, جو کرنا انہوں نے کرنا. ٹھیک, حالانکہ اسپیس خود ہی آپ نے دے دی. ٹھیک, غلط ہے. دوسری بات یہ کہ چلیں جی آرمی چیف صاحب نے کیا, ٹھیک ہے بھی آپ نے کیا, ان کی پوری ٹون اور ٹینر جو ہے
وہ بہت ریکنسلیٹری. میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آرمی چیف نے کیا. آئی سویئر آن گاڈ اگر اور ہوتا تو میں کرٹیسائز کرتا. کبھی افسوس کا اظہار کیا, پھر کہا کہ جی دیکھیں بلیم بارڈر مینجمنٹ کریں اور نہیں بنیادی کہ جی بلیم گیم سے کچھ نہیں حاصل ہونا. کب تک؟ لیٹس موو آن. اب یہ 15 جنوری کو اس کا بیسک یہ تھا کہ جی بلیم گیم کا فائدہ کوئی نہیں, لیٹس سٹ ٹوگیدر اینڈ فائنڈ سولوشن. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر ان کے پاس باقاعدہ شواہد ہیں تو امریکی فوجی وہاں موجود ہیں. بھائی تصاویر یہ وہ ساری بھجوا دو کہ سر آپ یہ ذرا چیزیں تو خالی کریں نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسی کوئی کال نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جواباً ایک دن ٹھہر کے ہم کیا لیٹ آئی تھی 16 دیکھیے ہم نے تو ہماری گفتگو 15 جنوری کو ہی ISPR نے آفیشیلی بالکل اسی وقت تقریباً 16 جنوری کو آئی. ماشاءاللہ افغان صدارتی محل سے اس کا ٹون اور ٹینر, دوز ہو کلیمڈ رسپانسبلٹی, جنہوں نے ذمہ داری لی ان واقعات کی, وہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہیں, یہ پاکستان میں آزادی سے گھومتے پھرتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی چلیں. لیکن فار انشورنگ سیکورٹی ان آر کنٹری, اپنے ملک کے اندر سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ہم نے ہر قسم کے انتظامات کر رکھے ہیں. تو بھائی صاحب پھر یہ کیا ہوا؟ پھر ہوا کیا؟ یہ 3 اس قسم کی تڑیاں لگا رہے ہیں بھائی صاحب آپ. سو خواہ کا وی آر پرووائڈنگ ہم ود اسپیس ہمارے کہ وہ اچھا یہ شخص جو ہیں ان کی باقاعدہ امریکنوں نے, میں تمہیں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, امریکنز نے پراپر سائیکیٹرسٹ کے ذریعے ان کی اینگر مینجمنٹ کے کورسز کروائے اشرف غنی کے. نہیں اینگر میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ لیول تک کہ ان سے فنکشن نہیں کیا جاتا کہ you have to have management therapy or whatever. جی اینگر مینجمنٹ کے ان کو کورسز کر کے یہاں بٹھایا گیا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے, میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں, یہ میں بات جب سے میں ٹرمپ کا آیا ہے میں یہ کہتے چلے جا رہا ہوں اور میں اب بھی کہہ رہا ہوں. اس نے اپنا وزیر دفاع جو لگایا ہے میٹس, وہ UN سینٹکام کر رہا ہے, ڈیفنس انٹیلیجنس کر رہا ہے. ٹرمپ کو اس وقت ایک فیل گڈ سٹوری درکار ہے. وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جی مثال کے طور پر اوباما افغانستان میں کچھ نہیں کر پایا. وہ کیا کر لے گا نصر صاحب؟ What would he do? مطلب what could he possibly do? بھی اب یہ کہ اب اتنے بھی بے بس نہیں ہوتے نا, کچھ نہ کچھ تو ان کے ذہن میں ہوگا نا. اس کا پہلے آپ سوچ تو لینا, جا کے اس کو انگیج تو کریں. ہاں وہ تو نہیں کر رہے, وہ تو اور زرداری اس صاحب کے جا رہے ہیں وزیر انگیج کرنے. ارے بی بی کیا آپ بات کرتی ہیں, مطلب ہماری حکومت سے تو فاطمی صاحب نہ مل پائے, زرداری صاحب انوگریشن میں جا رہے ہیں. I don't know بھائی صاحب, لیکن امریکہ سٹنگ حکومت سے ڈیل کرے گا نا. اب یہ زرداری صاحب وہاں سے جائیں گے تو کیا ساتھ میں وہ اپنے وہ کیا B-52 بھیج کے تو ان کو ایوان صدر بٹھا دے گا؟ کیا بچوں والی بات کرتی ہے. اور میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ انوگریشن تو ویسے پارٹی دروازہ ہوگا. نہیں تو why is the government not going for the inauguration نصرت صاحب؟ یا مطلب why is زرداری کوئی ضروری نہیں ہے, وہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے اور وہ سوری اس کی انویٹیشن خریدی بھی جا سکتی ہے, پاسز ہوتے ہیں, اور بی انویٹیشن خریدی بھی جاتی ہے. پلیز آپ یو ڈونٹ ایکٹ کہ آپ کو امریکن سسٹم کا نہیں. تو میں یہ تو نہیں کہہ رہی, میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ ہماری سرکار یہ کام کیوں نہیں کر رہی. زرداری صاحب تو چلے اچھی بات ہے, میری ذمہ داری نہیں ہے. آصف علی زرداری کا انوگریشن میں جانا اچھی بات ہے, امپورٹنٹ بات ہے, اس کا اس کو پولیٹیکل فائدہ ہوگا, لیکن فی الوقت ٹرمپ کی انتظامیہ کو گفتگو اسی گورنمنٹ سے کرنی ہے. اور یہ جو جنرل میتھس جو وزیر دفاع بنا ہے, ابھی کل ان کے سینٹ کام کا چیف آیا ہوا تھا, اس کو ڈیل جنرل یعنی باجوہ صاحب سے ہی کر رہا ہے. آئی ایم سوری, انہیں ان کے ساتھ ان سے کیا لے لیں گے وہ, اور پہلے وہ تھے نا 5 سال تک, کیا افغانستان ڈیلیور ہو گیا؟ نہیں ہوا نا. تو مقصد یہ ہے کہ آپ بجائے افغانستان کے انگیج کرنے کے, ان کی پیمپرنگ آپ کرنے کے, امریکنوں سے بات کریں. یس, جب اس نے اپنی ہیئرنگ کے لیے باقاعدہ لکھ کر دیا ہے کہ وی وانٹ ٹو انگیج پاکستان, اور لفظ انسینٹیوائز کہا ہے. کیا اس وقت تک ضروری نہیں تھا کہ ہم کسی نہ کسی طرح, ہمارے کس قسم کی آؤٹ ریچ ہے کہ ہم تھوڑا سا انگیج تو کریں کہ کس قسم کے انسینٹیوز. کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ اگر ٹرمپ واقعی کوئی فیل گڈ فیکٹر, اور وہ اپنی CIA کی نہیں سنے گا, بالکل بھی نہیں سن رہا, سو there is a fresh opening. You can talk to him. آپ انہیں سمجھا سکتے ہیں کہ مسٹر ٹرمپ
آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو, آپ کے ملک کو, آپ کی ایجنسیوں نے یہ راستے پہ لگایا, بات نہیں بنی. ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے ہماری دانش میں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جو اپنا حال دیں گے وہ ہم سیل کر پائیں گے, بٹ ایٹ لیسٹ وی ول ہیو اے اسٹوری ٹو ٹیل ٹو سم ون, ایٹ دا مومنٹ وی ڈونٹ ہیو اے اسٹوری, جو کہ جس کا مائنڈ اوپن ہے, who wants a feel good story, اور وہ بہت ویری ہے اپنی انٹیلیجنس. صاحب ہمیں کیا خود معلوم ہے ہم اس وقت کیا افغانستان میں are we able to help them out, اور یا ہم نے اب کہہ دیا کہ بھئی ہمارے سے کچھ نہیں ہو رہا. what is our position? I don't even know. کیا پالیسی ہماری اس وقت افغانستان کی؟ میں اس وقت رو کیا رہا ہوں بی بی, اگر مجھے پتا ہوتا تو میں یوں تل ملا رہا ہوتا, میں تمہیں کہتا کہ بی بی وہ سرتاج صاحب نے یہ فیصلہ کیا, وزیر اعظم کا یہ فیصلہ ہے, مجھے تو صبح سے یہ پتا ہے کہ استثناء نہیں مانگا. ٹھیک, رائٹ, مجھے تو صبح سے یہ بتایا گیا, مجھے کل بھی یہی بتایا جائے گا کچھ اس طرح کی بات, مجھے پرسوں بھی اس طرح کی بات بتائی گئی تھی. مجھے تو یہی ہے کہ میں تو پڑھتا ہوں کہ جی افغان صدارتی محل سے جو پریس ریلیز آتی ہے وہ اس میں بہت یعنی فن خوانی ہے, اکڑ خوانی ہے, اس میں کوئی مطلب آئی ایم سوری, میں آئی وانٹ ٹو ہیو گڈ ریلیشنز ود افغانستان, میں کہتا ہوں اناف از اناف. ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا, یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ والی پالیسی نان سینس تھی, یٹ یہ زبان نہیں ہے, ٹھیک, یہ طریقہ نہیں ہے, اور مجھے ہرگز امید نہیں ہے کہ آپ افغانستان کے ساتھ یہ اس طرح پیمپرنگ کر کے you can find a solution. You have to talk to Americans and period where there is a man with a fresh mind. چلیں, آل رائٹ, اس پہ ہم اپنا پروگرام ختم کریں گے, کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.